نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ کے دل میرے دست قدرت میں ہیں، جب لوگ میری تابعداری کریں گے تو میں بادشاہوں کے دلوں میں نرمی ڈال دوں گا، اور جب لوگ میری مخالفت کریں گے تو ان کے دلوں کو عذاب و غضب کی طرف پھیر دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت ایذا دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ بادشاہ کو برا کہنے میں لوگ مصروف نہ رہیں، اس کو برا کہنے میں نہ لگے رہیں، بلکہ ذکر خدا کرنا چاہیے، ذکر عاجزی اختیار کرے، پھر بادشاہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یعنی وہ رعایا کے ساتھ سلوک و محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ بادشاہ پیش آئے گا۔ حیرت بالا حیرت ہے جس امت کو من جانب اللہ خیر امت کا لقب ملا ہے، جو امت تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ آج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی ایمان والوں پر، کفار مشرکین اور یہودی نصارہ کے ذریعے آئے دن میری پیاری عزیزات ظلم کے پہاڑ ڈھالے جا رہے ہیں۔ ذلتوں میری پیاری عزیزات پستی کا گھٹا ٹوپ اندھیرا جکڑ رکھا ہے، نہ گھر میں عزت ہے امت محمدیہ کا، اور نہ باہر سلامتی کے ساتھ مسلمان ہیں۔ کفار و مشرکین ہمیں لقمہ تر سمجھ کر جب جہاں چاہے استعمال کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم امت اجابت ہو کر بھی امت دعوت کی طرح ہاتھ تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کے طریقے اور اسباب بتاتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، اللہ کا فرمان ہے کہ تم ذکر خدا میں مصروف ہو جاؤ، تم پر جو بادشاہ بنا ہے ہم اس کے دل میں تمہارے لیے نرماہٹ ڈال دیں گے، ہم اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کو ڈال دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا ہے، اور یہ لقب اس لیے دیا کہ امت محمدیہ کو بھلائی کی دعوت اور گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں عوام و خاص سارے طبقات نے الا ماشاء اللہ، میری پیاری عزیزات، الا ماشاء اللہ کے فریضہ انجام دینے کو منہ موڑ لیا ہے۔ آج ہر آدمی اپنے آپ سے مطلب رکھنا شروع کر دیا ہے، اپنے منصبی ذمہ داری سے میری پیاری عزیزات دوسری ذمہ داری کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتا ہے۔ اس کے پاداش میں حال یہ ہو رہا ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ، چاہے وہ پرہیزگاروں کا معاشرہ ہو یا بدکاروں کا معاشرہ ہو، سب کے سب قہر الہی ذلت و رسوائی کے چکی میں پیستے نظر آ رہے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری ذلت و پستی اور سوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں لوگوں کو گناہوں اور بدکاریوں سے روکنے کا کام چھوڑ دیا ہے، اور نیکی اور بھلائی کی دعوت بھی دینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، جو از روی شرعی ہمارے اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قوم بنی اسرائیل کی عبرتناک داستان پر میری پیاری عزیزات آپ کو غور و فکر کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کرام بھی اس عذاب کے شکار ہوئے، ہلاک و برباد ہوئے بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء کرام۔ میری پیاری عزیزہ، علماء نے لوگوں کو گناہوں سے
روکا نہیں، لیکن دھیرے دھیرے وہ خود انہیں گناہوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ساتھ میں کھانا پینا ہو، برائیاں پر کوئی ڈانٹے گا نہیں، پھٹکارے گا نہیں، پھر برائیاں تو اور بھی زیادہ جنم لے گی، تو ان اچھے لوگوں بھی ان برائیوں میں مبتلا ہو کر اور گناہوں کے شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ عذاب نازل ہوا، نیک و بد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قرآن مجید کا فرمان ہے کانا لا یتناہون عن المنکر فعلہ، علماء ان برائیوں سے جو عوام کر رہی تھی روکتے نہیں تھے۔ میری پیاری عزیزات، یہی صورتحال آج معاشرے میں ہے، کوئی کسی کو کچھ بولنے کو تیار نہیں۔ شب روز ہماری نگاہوں کے سامنے طرح طرح کی برائیاں ناظرین جنم لے رہی ہے، انجام دے رہی ہے۔ شراب ہے میری پیاری عزیزات، شراب نوشی ہے، بدکاری ہے، زنا ہے، سودخوری ہے، مگر کوئی بھی بولنے والا نہیں۔ بہت میری پیاری عزیزات ایسے کام ہو رہے ہیں اور علماء کرام بھی خاموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اپنے رعب و دبدبہ اور خدادار طاقت و قوت کے بل بوتے ہونے والے جرائم اور بدکاری کو روک سکتے ہیں، لیکن نہیں روک رہے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ لوگ بے لگام ہو رہے ہیں، بے شرم ہو رہے ہیں، بے باک ہو رہے ہیں۔ بدکاری آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ظلم و جبر، قتل و غارت کی گرمی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور خاص طور سے اس دور میں ظلم میں میری پیاری عزیزات برائیوں کی گرمیاں بے تحاشا دیکھتی نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ظلم و بریت اور بدکاری، سرکشی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی عام ہو جائے تو اللہ کا عذاب ظاہر سی بات ہے کہ نازل ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ محفوظ نہ عوام، آسمانی عذاب تو جانے دیجئے میری پیاری عزیزات، زمینی عذاب کا حال ہے کہ پورا معاشرہ اس کے لپیٹ میں ہے۔ آئے دن زلزلہ کا جھٹکا تو گرمی اور ٹھنڈی میں بے تحاشا اضافہ، کہیں قحط سالی ہو رہا ہے، کہیں غریبی آ رہی ہے، کہیں سیلابوں سے فصلیں میری پیاری عزیزات برباد ہو رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ میری گھر گھر میں اختلاف ہے، بے چینی ہے، ایک دوسرے کو کوئی بڑھتے دولت مند ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ عراق اور فلسطین اور شام یمن میں اجڑے ہوئے آشیانے، یہ سب کیا ہے؟ دراصل ہمارے بدعمالیوں کے کارنامے ہیں۔ ایک نگاہیں، ایک ہنگامے محشر ہو تو اس کو بھولیں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کر خیال آتا ہے، اے کاش ہم اگر آج بھی خیر امت کا تقاضا پورا کرنے لگے تو ہمارا معاشرہ امن و سکون اور سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ کس قدر دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ بعض وہ افراد جسے اللہ نے کچھ شعور آگاہی بخشی ہے، معاشرے میں اہمیت عطا کی ہے، جو اچھے میری پیاری برے کی تمیز بھی رکھتے، کہتے سنا جاتا ہے کہ ارے بھائی کون کیا کر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا، اس کا عمل اس کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ مگر ناظرین، اگر وہ برائی کر رہا ہے اور تم نے اس کے برائی کو نہیں روکا اور دیکھ کر اس کے برائی پر کرنے میں تم کچھ خاموش رہے، اس کو سمجھائے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ بھی عذاب نازل کرے گا۔ اس لیے ناظرین و ناظرات، برائی دیکھو تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں روایت ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ فلاں بستی میں میرا عذاب نازل کرو تو حضرت جبرائیل نے عرض کی، قوم بنی اسرائیل کے بارے میں روایت ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور فلاں بستی میں میرا عذاب نازل کرو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، مولا اس بستی میں 40 ایسے افراد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو شب روز تیری عبادت میں مولا مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا، جاؤ پہلے انہیں 40,000 کو ہلاک و برباد کر دو اور انہیں نیست و نابود کر دو۔ میری پیاری عرض کیا، میرا مولا آخر ان کا قصور کیا ہے؟ ارشاد ہوا، ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے میری نافرمانی
نافرمانی ہو رہی ہے، متقی اور علماء کا حال ہی یہ قدرت رکھنے کے باوجود یہ 40,000 متقی انہیں روکتے نہیں ہیں۔ میری پیاری عزیزات، انہی کے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قوم کدھر جا رہی ہے۔ جب میں نے انہیں دعوت تبلیغ دی، اصلاح کی صلاحیت دی، قابلیت سے نواز رکھا ہے، چنانچہ اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب پہلے 40,000 علماء قائدین صاحب تقوی حضرات تباہ و برباد کر دیے گئے۔ میری پیاری عزیزات، مذکور واقعہ سے ہمارے معاشرے کے علماء کرام، مقررین، ائمہ کرام قوم کے بڑے بڑے پیمانے کے لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ جب تم قوم میں برائی دیکھو اور تم کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، تم شریعت کے پابند ہو اور تمہارے اندر وہ ساری چیزیں اچھائی پائی جاتی ہیں، قوم میں جب کوئی اس طریقے کی باتیں دیکھو تو قوم کو ڈراؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کراؤ، ان سے کلمہ پڑھاؤ اور اس کو قوم کو ڈراؤ، آخرت کے عذاب کا یاد دلاؤ، قبر اور حشر کے عذاب کو یاد دلا کر اس کو دنیا کی طرف سے روک لو اور اس کو خوف خدا میں رہنے کا اور ذکر خدا میں اس کو مشغول رہنے دو۔ بنی اسرائیل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، وہ تھوڑا بھی انہیں آگاہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے پروردگار عالم نے ان 40,000 کو ہی پہلے تباہ و برباد کر دیا۔ اے میری ناظرین و ناظرات، آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کے قریب ایسے لوگ پائے جائیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو ناظرین و ناظرات پہلے اتنے ہزار لوگوں کو تم اچھا عمل سکھاؤ، شریعت کی پابندی بنا، اگر تم نہیں بنائے تو جو تمہارا بھی عمل ہے وہ بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کی، تمہیں جسم میں طاقت توانائی عطا کی، تمہیں علم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود اگر تم نے انہیں دین محمدیہ کی طرف نہیں بلایا، اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ڈالا اور وہ گناہوں پہ گناہ کرتے رہے، گناہوں پہ مشیر ہو گئے، تو ناظرین اس کا وبال، اس برائی کا وبال، یہ جو برائی جنم لے رہی ہے، اس کا آدھی، اس کا طوفان آپ کے سر پہ آ بیٹھے گا۔ اور جو لوگ نافرمانی کرے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، تو اللہ انہیں تو پریشان کرے گا ہی، تباہ و برباد کرے گا ہی، ان کے ساتھ ساتھ تم نے اس کو برائی سے نہیں روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی تباہ و برباد کرے گا، اللہ تمہیں بھی نیست و نابود کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ حق بولنے، حق سننے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق